اجل یا امام، یا امام زمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ مبارک کے 5ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ ماہ مبارک کے 5ویں دن کے روزے کی سعادت سے مزین ہیں۔ 5ویں دن میں معصومین علیہم السلام کی طرف سے نقل شدہ دعائیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم اس دعا کو لے کر چل رہے ہیں کہ جن 30 دعاؤں کو معصومین علیہم السلام سے ہر روز کے مخصوص دن پڑھی جانے والی دعا کے طور پر معین بیان کیا گیا ہے۔ دعا کا متن کچھ یوں ہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین۔ اے خدایا، ہمیں قرار دے دے آج کے دن میں استغفار طلب کرنے والوں میں سے۔ اے خدایا، اس دن میں ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والوں میں سے شمار کر دے، اور ہمیں اپنے مقرب اولیاء میں سے قرار دے دے۔ اپنی مہربانی سے اے بہترین رحم کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہمیشہ رحم کرنے والوں میں سے ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمتاً للعالمین کا خالق ہے۔ اس نے کائنات کے اندر حضرت ختمی مرتبت رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو رحمتاً للعالمین بنا کر اس کائنات میں ہمارے لیے بھیجا۔ جو ایک ہستی کو رحمت برائے کائنات اور عالمین کے لیے بنا کر بھیجے، وہ خود کون سی ذات ہوگی، کتنی عظیم ذات ہوگی۔ اس ذات کی بارگاہ میں ہم اس سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اے خدایا استغفار طلب کرنے والوں میں سے قرار دے۔ کیا یہ وہی بارگاہ نہیں ہے کہ جس بارگاہ میں سے یہ آواز آتی ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور پھر کیا وہ یہی بارگاہ نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے طلب کرو اور میں قبول کروں؟ خدا ہم سے ہماری دعا کو دعا کے کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، اس کے باوجود دعا کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور دعا کرنے کی ہم سے تاکید کر رہا ہے، اور دعا کرنے کے تکرار کو پسند کر رہا ہے۔ ایسا خدا کہ جو ہماری دعا کو، کہ جس کا وہ محتاج نہیں ہے لیکن بار بار کرنے کو پسند کر رہا ہے،
یقیناً پیچھے کچھ باتیں ہیں۔ خدا ہم سے ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول دیکھنا چاہتا ہے، اور اس طرح سے توجہات کو مبذول دیکھنا چاہتا ہے خدا وحدہ لا شریک، کہ خدا ہمارے تمام تر حالات سے واقف ہونے کے باوجود ہمارے گریے کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے دست کو، ہمارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کے طور پر بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہی نہیں، جو الفاظ ہم دعا کے طور پر خدا کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہوں، ان الفاظوں کو ہمارے ذہنوں کی گہرائی سے اور ہمارے دلوں کی گہرائی سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو صرف اور صرف لقلقۂ زبان سے میری بارگاہ میں کچھ طلب کر رہا ہے، اور وہ کون ہے جو واقعاً خدا کی بارگاہ میں ہم سے، جو ہماری بارگاہ میں ہم سے اپنے دل کی گہرائی سے طلب کر رہا ہے۔ کس کی طلب واقعی ہے، کس کی طلب ظاہری ہے، کس کی طلب حقیقی ہے، کس کی طلب ظاہری و باطل نما ہے، اس کو پہچان کر خدا رات کے اندھیرے میں سجدے کی حالت میں لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے ہماری ان تمام تر خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں رات کے تاریکی میں واجب نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو سجدریز کر دیں، اس کی بارگاہ میں سجدریز ہو جائیں، اور ایسے سرنڈر ہو جائیں کہ اسی کو رب العالمین مانے۔ اسی کو رب العالمین کیسے مانے؟ ایسا رب العالمین مانے کہ واقعاً عالمین کا پالنے والا وہی ہے۔ جس طرح سے عام طور پر اگر ایک شخص کسی کا غلام اگر ہوتا ہے، کسی کا امپلائی ہوتا ہے، کسی کا نوکر ہوتا ہے، اس نوکر کو اپنے آقا سے ہر وقت ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ کیا خدا ہم سے اس طرح کا خوف دیکھنا چاہ رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ خدا کہ جو ارحم الراحمین ہے، عام بندوں کی طرح نہیں ہے، وہ یقیناً ہم سے ایسا خوف نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر وہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کی طرف عام طور پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کیا چیز ہے؟ یعنی خدا کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اور مکمل خدا کا احترام کرو، اور مانو کہ ہر جگہ خدا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے اسی لیے ہم فلاں گناہ سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ان مطالب کو بیان کرتا رہوں گا۔ سوال آیا وہ یہ کہ اگر ماہ مبارک میں ابتدائی دنوں میں ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر صبح کو سو گئے اور اٹھے اور غلطی سے بھول کر کہ روزہ ہے، پانی پی لیا، جیسے عام دنوں میں اٹھتے ساتھ ہی پانی پینے پہنچ جاتے ہیں پانی کے پاس، تو پانی پی لیا، اور جیسے ہی پانی کے 2 گھونٹ یا آدھا گلاس اتار لیا، پی لیا، تو یاد آیا اوہ آج روزہ تھا، آج تو ہم نے روزہ رکھا تھا، اس روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی بھولے سے 1 گلاس، آدھا گلاس، یا پیٹ بھر کر پانی یا پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پانی پی لے، تب بھی اس کا روزہ سالم ہے۔ شرط یہی ہے کہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان فیئر ہو کہ یہ حقیقت میں بھولے سے ہو۔ اگر جان بوجھ کر اس کام کو انجام دے رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھولے سے، لوگوں کا سمجھنا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں رکھتا۔ اگر وہ حقیقت میں بھول کر پانی پی رہا ہے یا پی لیا ہے تو کوئی حرج شرعی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس اہم مسئلے کو دقت کے ساتھ سنیے گا کہ اگر چھوٹے بچے ہیں کہ جو ابھی ابھی روزہ رکھنے کی سن تکلیف میں آئے ہیں، جن کا ذکر میں پرسوں کر رہا تھا،
وہ کہ جو سن تکلیف میں ابھی ابھی پہنچے ہیں، بلوغت میں ابھی ابھی پہنچے ہیں، اور ان کو اب روزہ رکھنے کی عادت ہو چکی ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن بھولے سے وہ کھڑا ہوا پانی پی رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پانی پی رہا ہے اور وہ روزے سے ہے تو ہمارے اوامر میں سے نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم اس کو تذکر دیں کہ تم روزے سے ہو، پانی کیوں پی رہے ہو؟ نہیں، وہ بھولے سے پی رہا ہے، وہ بھولے سے پی رہی ہے بچی، اگر وہ بھولے سے پانی پی رہی ہے یا پانی پی رہا ہے، کیا اس کو تذکر دینا اور اس کو پانی پینے سے روکنا واجب ہے؟ بالکل واجب نہیں، اس سے اپنی توجہ ہٹا لیں اور اس کو روزہ اس طرح سے رکھنے دیں جیسا روزہ اس نے سیکھا ہے اور انجام دے رہا ہے، اور یہ پانی بھول کر پی رہا ہے اس کو الگ سے تذکر نہ دیں۔ اچھا، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص، سوال آیا کہ اگر کوئی شخص وضو کر چکا ظہرین کے وقت اور ظہرین کی نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لی، اور اب مغرب کا وقت آنے والا ہے اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اور مغرب کے وقت کے داخل ہو جانے پر اسے داخل ہو جانے تک اسے کوئی ایسا کام پیش نہیں آیا، کوئی ایسا حدث اصغر یا اکبر پیش نہیں آیا کہ جس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ اسی وضو سے جو اب تک باقی ہے نماز مغربین پڑھ سکتا ہے، یا اس کو نماز مغربین کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ سوال یہ آیا ہے، جواب یہ ہے کہ جو شخص بھی ایک وضو کرتا ہے، جب تک وہ وضو خود وضو باطل نہیں ہو جاتا، ٹوٹ نہیں جاتا، حدث اصغر یا حدث اکبر، حدث اصغر اس کو چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حدث اکبر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی امر پیش نہیں آیا ہے، نہ سویا ہے، نہ واش روم گیا ہے، اور تمام تر اس کے احکامات باقی رہے کہ اس کا وضو باقی ہے، آیا نماز مغرب پڑھ سکتا ہے اسی وضو میں؟ جی ہاں، آرام سے پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کے تجدید کی ضرورت نہیں ہے، کر لے تو نور علی نور ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، ضرورت شرعی نہیں ہے۔ شرعاً جی ہاں، نماز اسی وضو میں جس وضو سے ظہرین پڑھی تھی مغربین بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک چیز صرف عرض کروں گا روزے کے حوالے سے کہ خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے آنے والے حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ان چار کے لیے نہیں ہے۔ کن چار کے لیے روزہ نہیں ہے بھائی؟ یعنی روزہ صحیح نہیں ہے ان چار کا، کہ جو قال انہو قال لا صیام لمن اصل امام، وہ کہ جو امام معصوم علیہ السلام کی معصیت انجام دے، امام معصوم سے کوئی جھوٹ نسبت دے، امام معصوم کی طرف کوئی نازیبہ الفاظ کو تعبیر کرے، ایسا شخص کہ جو حالت روزے میں ہے اور معصوم کی طرف کوئی بات نقل کرتا ہے کہ جو بات خود معصوم نے نقل نہیں فرمائی تھی، امام معصوم نے ارشاد نہیں فرمائی تھی، اور حالت روزے میں اگر وہ کہتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے، ایسے شخص کا روزہ باطل ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا صِيَامَ لِعَبْدٍ عَابِقٍ حَتَّى يَرْجِعَ، اور ایسے شخص کا بھی روزہ نہیں ہے نمبر 2 کہ جو حالت روزہ میں تو ہو لیکن کسی کا غلام ہو اور اس حالت غلامی میں اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو، ایسے شخص کا آقا کی اجازت کے بغیر روزہ بھی باطل ہے۔ یہ مستحب روزوں کی بات ہو رہی ہے، یہ فقط اور فقط مستحب روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر رجب کا، شعبان کا، یا ذی الحجہ کا، یا سال کے کچھ اور دنوں کا، یا مہینے میں اول و وسط و آخر کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، ان روزوں کو اگر کوئی رکھتا ہے اور ان 4 حالات میں سے کوئی ایک ہے
تو اس کا روزہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ واجب روزے میں یہ حکم نہیں ہے، لیکن ہے یہ حکم صرف مستحبی روزے کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے اور اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وہاں سے فرار کر گیا ہے، اس کی اطاعت سے باہر نکل گیا ہے اور مستحبی روزے رکھ رہا ہے، ایسے شخص کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ولا صیام لعمراء ناشرہ، اور ایسی عورت کا روزہ رکھنا کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، مستحبی روزہ بھی رکھ رہی ہو اور شوہر کی ذمہ داریوں کو انجام بھی نہیں دیتی ہے، ذکر میں، نماز میں، عبادات میں، روزے رکھنے میں بہت آگے ہے، لیکن گھر کے اندر چار دیواری میں شوہر کی فرما برداری میں نافرمان ہے، شوہر کی اطاعت اور اس کے حقوق کی انجام دہی میں خلاف ورزی کرتی ہے، ایسی عورت کا روزہ خدا کی بارگاہ میں، روزہ مستحب روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایسا شخص کہ جو خدا کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے عاق ہو گیا ہو، یعنی عاق الوالدین اولاد ہو، اور وہ روزہ رکھ رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، عبادات انجام دے رہا ہو، والدین راضی نہ ہو، ایسے شخص کا مستحبی روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بس 4 ایسے افراد ہو گئے کہ جن 4 افراد کے روزوں کو خدائے وحدہ لا شریک مستحب حالت میں اگر روزہ رکھا ہے قبول نہیں کرتا۔ غلام جو اپنے آقا سے فرار کر گیا ہو جب تک واپس نہ لوٹ جائے، اور ایسی عورت کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اور ایسا شخص کہ جو امام کی نافرمانی کرتا ہو اور امام کی طرف غلط بات کو نسبت دیتا ہو، اور عاق کے والدین فرزند، ایسا بیٹا یا بیٹی جو والدین کو اتنا آزار اور اتنی تکلیف دیتا ہو اور دیتی ہو کہ والدین اس سے تنگ آئے ہوئے ہوں اور والدین نے اسے عاق کر دیا ہو، دل سے عاق کر دیا ہو، چاہے زبان پر نہ لائے ہو، اگر یہ مستحب روزے رکھ رہی ہے یا رکھ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے روزے رکھیں کہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اے خدایا بحق محمد و آل محمد اپنے 12ویں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جل یا امام یا امام زمان